مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام ایک ظالم بادشاہ تھا. کون تھا؟ ایک ظالم بادشاہ. اس کے ظلم سے لوگ بے انتہا پریشان تھے، جس طریقے سے آج لوگ پریشان ہیں. نام نہیں لینا چاہتا ہوں، آپ سمجھدار ہیں، ہے نا، سمجھ رہے ہیں نا. ایک ظالم بادشاہ تھا، اس سے لوگ اسی طریقے سے پریشان تھے جس طریقے سے لوگ آج پریشان ہیں، ہے نا. اور وہ ظالم کے ظلم کی شہرت تھی، یعنی غریبوں کا حق مار جانا اور غریبوں کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کرنا، اور اللہ اکبر غریبوں کی زمینوں کو ہڑپ کر جانا، اور اگر کسی سے ذرہ برابر بھی غلطی ہو جائے تو ناجائز قتل کروا دینا. ایک ایسا بادشاہ جس نے ظلم کی داستان رقم کی، لوگ اس سے تھر تھر کانپتے تھے. جب وہ بادشاہ کبھی شہر یا محلے میں آتا تھا نا، تو لوگ اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر لیتے تھے اور اپنے بچوں سے کہتے تھے بیٹا باہر نہ جانا، یہ بڑا ظالم بادشاہ ہے، یہ لوگوں کو ناحق قتل کر دیا کرتا ہے. اللہ اکبر. الغرض کی اس ظالم بادشاہ کا دور دور تک تذکرہ ہوتا تھا، اس کے ظلم کی انتہا ہو چکی تھی. اللہ اکبر. ایک اس بادشاہ کا شہر کے کنارے ایک بڑا خوبصورت سا باغیچہ تھا، جس میں ہر قسم کے پھول تھے، ہر قسم کے پھل کے پیڑ لگے ہوئے تھے. اللہ اکبر. اور اس میں ایک خوبصورت سا حوض بنا ہوا تھا. ایک بزرگ، ایک مرد قلندر، ایک درویش، اللہ اکبر، اس ظالم بادشاہ کے اس باغیچے میں داخل ہوتے ہیں، اور داخل ہونے کے بعد اس حوض سے وضو کرتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد اس ظالم بادشاہ کے باغیچے میں نماز ادا کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ اکبر. نماز پڑھ کر کے جب فارغ ہوتے ہیں، وہیں کنارے بیٹھ کر کے پیڑ کے سائے میں وہ قرآن کی تلاوت کرنے لگتے ہیں. اب وہ جب کچھ دیر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اتنے میں چاروں طرف سے شور برپا ہو جاتا ہے. وہ دیکھو ظالم بادشاہ آیا، وہ دیکھو ظالم بادشاہ آیا، وہ دیکھو جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے. لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے، لوگ گھروں کے کونے میں جا کر کے چھپ گئے. اللہ اکبر. وہ ظالم بادشاہ جب اپنے باغیچے میں داخل ہوا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک پھٹے پرانے لباس میں، پھٹا پرانا لباس پہن کر کے، اللہ اکبر، کوئی غریب انسان میرے باغیچے میں داخل ہو گیا ہے. میرے باغ میں اس نے میرے حوض سے وضو کی اور کپڑے پھٹے پرانے ہیں. جب اس نے دیکھا کہ ایک غریب، ایک مرد قلندر، ایک درویش صفت آدمی، ایک فقیر صفت آدمی اس کے باغ میں جا کر کے اس کے باغیچے کے تقدس کو پامال کر رہا ہے، اللہ اکبر، اس نے غضبناک آواز میں، بڑی بھیانک آواز میں، بڑی ڈراؤنی آواز میں اپنے سپاہیوں کو بلاتا ہے. او بدتمیزو، میرے باغیچے میں اس کو آنے کی اجازت کس نے دی؟ کیسے یہ میرے باغیچے میں آ گیا؟ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ میرا باغیچہ پرسنل میرے لیے ہے، میرے لیے خاص ہے. اس باغیچے میں یہ درویش کہاں سے آ گیا؟ یہ فقیر کہاں سے آ گیا؟ اللہ اکبر. سپاہی کچھ کہتا، دیکھو اللہ والوں کی نگاہ کیسی ہوتی ہے، اللہ والوں کی نگاہوں کا اثر کیسا ہوتا ہے. وہ سپاہی جواب دیتے اس سے پہلے اس مرد قلندر نے، اس درویش نے، اس فقیر صفت آدمی نے اپنی نظریں اٹھائی. ظالم بادشاہ کو دیکھا، نظر پڑنا ہی تھا، آنکھوں سے آنکھیں کیا ملی، وہ بادشاہ فوراً بے ہوش ہو کر کے زمین پہ گر جاتا ہے. اس مرد قلندر کی نظر پڑتی ہے اور وہ ظالم بادشاہ زمین پر گر جاتا ہے، زمین پر ڈھیر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. جب وہ زمین پر ڈھیر ہوتا ہے تو وہ بزرگ اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، اور اٹھنے کے بعد دیکھو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، یہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، یہ کبھی کسی کو دکھ نہیں دیتے ہیں. وہ مرد قلندر اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد اس بادشاہ کے اللہ اکبر چھینٹے مارتا ہے پانی کے. اور جب چھینٹے مارے جاتے ہیں تو وہ ظالم بادشاہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے. آنکھیں کیا کھولتا ہے؟ بزرگ کی نظر پڑنی تھی، بے ہوش ہوا، لیکن اب جب اٹھ رہا ہے تو دل کی دنیا بدل چکی ہے. اب دل کی دنیا میں ایک عجیب اللہ اکبر دین کی محبت پیدا ہو چکی ہے. ایک نظر کا کمال یہ تھا کہ وہ بے ہوش ہوا، دل کی دنیا بدل گئی. اور میرے عزیزوں، پتہ ہے وہ نظر ڈالنے والی ذات کون سی تھی؟ وہ نظر ڈالنے والا کون تھا؟ جس کے ایک نظر کا عالم یہ ہے کہ اگر نظر ڈال دے تو لوگ بے ہوش ہو جاتے
آتے ہیں، جب ہوش میں آتے ہیں تو پھر مکمل ہوش میں آتے ہیں اور دل عشق رسول کا مدینہ بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ جانتے ہو وہ بزرگ کا نام کیا ہے؟ جانتے ہو وہ مرد قلندر کون تھا؟ جانتے ہو وہ درویش کون تھا؟ ہاں سنیو، وہ درویش وہ تھا جسے دنیا ہند کا راجہ کہتی ہے، جسے دنیا ہند کا مہاراجہ کہتی ہے، جسے دنیا غریب نواز کہتی ہے۔ غریب نواز کی نظروں کا عالم یہ ہے کہ اگر ایک نظر ڈال دے تو دل کی تقدیریں سنور جایا کرتی ہے۔ غریب نواز کے نظر کا عالم یہ ہے کہ اگر ایک نظر ڈال دے تو بندے کے دل کی دنیا صاف اور شفاف ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں جب ان کے بیٹے سالوں کے بعد ان کے بیٹے معین الدین کی نظروں کا عالم یہ ہے تو علی کی نگاہ ولایت کا عالم کیا ہوگا؟ علی کی نگاہ ولایت کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب علی کی نظر ولایت کا یہ عالم ہے تو پھر پیارے آقا کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ پیارے آقا کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے شاعر نے کہا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، عشق محبت، عشق محبت۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے، ان کی آل کا جب یہ عالم ہے تو پھر علی کے کمال کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے در سے ولایت تقسیم ہوتی ہو اس علی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ او میرے عزیزو، غریب نواز اب میری بہنوں کی خاص توجہ چاہتا ہوں، خاص توجہ۔ الحمدللہ ہم ذکر کے منکر نہیں ہیں، ہمیں اعلیٰ حضرت جیسا آئیڈیل دیا گیا ہے، اعلیٰ حضرت جیسا آئیڈیل جس نے ہمیں عقیدہ بتایا، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، اور بہرے تسلیم علی میدان میں، بہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ اور پھر بتایا ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میرے سرکاروں کے، بول بالے میرے سرکاروں کے۔ او میرے عزیزو، ہم کوئی ڈانڈیا مارنے والا عقیدہ نہیں رکھتے، الحمدللہ ہم ذکر کے منکر نہیں ہیں، ذکر کے منکر نہیں ہیں، لیکن جس کا ذکر کر رہے ہو کم سے کم اس کی سیرت تو پڑھو، اس کی سیرت پر تو عمل کرو۔ اس نے پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ جس ذات کا آج ہم ذکر کرنے بیٹھے ہیں اس معین الدین نے اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے ہندوستان کی سرزمین پر آئے، اور الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ کلمہ مصطفیٰ جان رحمت نے پڑھایا ہے، سب سے زیادہ کلمہ مصطفیٰ جان رحمت نے پڑھا ہے، سب سے زیادہ لوگوں کو ایمان کی دولت مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے، اور دوسرے نمبر پر جس ذات نے سب سے زیادہ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے اسے ہندوستان کا مہاراجہ غریب نواز نعرے رسالت، ہند کا ایک ہی راجہ میرا خواجہ، ہند کا ایک ہی راجہ میرا خواجہ۔ میرے عزیزوں، حضور نے سب سے زیادہ کلمے پڑھائے، اور دوسرا نمبر جس کا آتا ہے نا اسے خواجہ ہندوستان خواجہ معین الدین حسن چشتی کہتے ہیں، جس نے کم سمے میں کم وقت میں، وہ بھی جہاں اللہ کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا اللہ کا نام لینے والا، چاروں طرف کفرستان کفرستان ہی نظر آتے تھے، چاروں طرف کہیں چاند کی پوجا ہو رہی تھی، کہیں سورج کی پوجا ہو رہی تھی، کہیں سمندر کو پوجا جا رہا تھا، کہیں پتھروں کو پوجا جا رہا تھا۔ اور میری بہنوں، میں تمہاری بھی توجہ چاہتا ہوں، آج فاطمۃ الزہرا کی محبت کا دم بھرتی ہو، لیکن ہمیں شرم آتی ہے اس بات پر کہ ہماری بہنیں بے پردگی کو عام کر رہی ہیں، بے پردہ ہماری بہنیں آج یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ مجھے ڈر نہیں لگتا، جو بات حق ہے وہ حق کہتا ہوں، ہاں کسی سے ڈر نہیں لگتا ہے مجھے۔ آج اگر سیدہ ماں فاطمۃ الزہرا کے پردے کا تم نے خیال نہ کیا نا، آج یہی وجہ ہے کہ ہماری بچیاں نہ غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بھاگ رہی ہیں۔ اس کی وجہ تم سیدہ فاطمہ کے چادر کو ٹھکراؤ گی، اللہ تمہاری عزتیں چھین لے گا، اللہ تمہارے گھروں سے برکتیں چھین لے گا۔ آج کیا ہم نے کیا ہے؟
آج ذرا سا دنیا والوں، اور آج جو ہے نا عورتیں، کوئی برا نہیں، آج یہ زیادہ تر دوڑتی ہیں کس کے لیے؟ تعویذوں کے لیے. کس کے لیے؟ تعویذوں کے لیے، دعاؤں کے لیے. میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے. کیا؟ میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے. وہ کیوں کرے گا بھائی؟ یہ کوئی بے شرمی کی بات. جب اسے ولیمے میں جانا ہوگا نا تو لوگوں کے لیے میک اپ کرتی ہے، شادیوں میں جانا ہوگا لوگوں کے لیے میک اپ کرے گی، اور روز کے دن بس وہی پھٹے پرانے کپڑے اپنے شوہر کے سامنے پہن کے. یہ کوئی ہنسنے کی بات نہیں ہے. پھر شوہر محبت کہاں سے کرے گا؟ ہے؟ اگر زینت کا حکم تو شریعت نے اس لیے دیا ہے کہ اپنے شوہر کے لیے زینت کیا جائے، اپنے شوہر کے لیے زینت کیا جائے. لیکن یہ جو ہماری بہنیں ہیں یہ تو ولیمے میں جانے کے لیے زینت کرتی ہیں. ہاں یہ میک اپ کرتی ہے